لڑائی ہے وہ اسلام کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ کیا اسلام کی طرف بھی ایسی ہی سوچ کی ضرورت ہے کہ ہماری جو لڑائی ہے وہ پورے مغرب یا امریکہ کے ساتھ نہیں ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ان کی بہترین تقریروں میں سے ہے، اور وہ جس منصب پر فائز ہے اس کے لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ یہ بات انہی کی طرف سے اور انہی کے منصب پر فائز شخص کی طرف سے سامنے آنی چاہیے تھی کہ امریکہ یا مغربی دنیا اسلام کے خلاف کوئی جنگ چھیڑے ہوئے نہیں۔ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اس کے جواب میں ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی بھی مغرب کے خلاف کوئی جنگ نہیں ہے۔ دو تہذیبوں کے مابین کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، اور یہ دنیا میں بہت سی تہذیبوں کے مابین ہیں، لیکن یہ تصادم یا جنگ کی نوعیت کے اختلافات نہیں ہیں۔ ان پر ہم مکالمہ کر سکتے ہیں، ان پر گفتگو کر سکتے ہیں، اور یہی مہذب انسانوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے تو ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ خدا کا پیغام بھی لے کر جاؤ تو اس کو حکمت کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھو، اچھے اسلوب میں بات کرو، تہذیب اور شائستگی کے ساتھ اسے پہنچاؤ۔ انہوں نے بالکل درست کہا ہے کہ ان کی کوئی لڑائی اسلام سے نہیں ہے۔ ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی بھی کوئی لڑائی ان سے نہیں ہے۔ یہ در حقیقت امریکہ کی بعض پالیسیاں ہیں جن سے بسا اوقات ہم اختلاف کرتے ہیں، لیکن اور ان کی جاوید بنیاد غامدی صاحب سیاسی تھوڑا اور سا سماجی یہاں پر ہوتی ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ جو اسلامی دنیا کے اندر، اور پاکستان تو بالکل ایک سینٹر بنا ہوا ہے جہاں پر جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ لوگ سہارا لیتے ہیں اس معاملے کا کہ ہماری مغرب سے اور امریکہ سے لڑائی ہے، اور پھر مغرب میں بھی ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ، امریکہ میں بھی جو ہے اس سے ان کو ہوا ملتی ہے۔ ہم کیا کریں؟ اسلامی دنیا کے اندر اس کا کیا سد باب کیا جائے، اور اس ایکسٹریمزم کا مقابلہ ہم مسلمان بحیثیت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایک مذہبی فکر ہے، ہمارے ہاں ریلیجیس تھاٹ ہے جو بدقسمتی سے اس وقت مسلمانوں کے مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے۔ ان کی سیاسی اور مذہبی تحریکیں اس کی تبلیغ کرتی ہیں۔ ہمیں آگے بڑھ کر خود اپنے مذہب کو جاننا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اسلام انسانیت کو امن کا پیغام دیتا ہے، باہمی تعلقات اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، اور ساری انسانیت سے یہ کہتا ہے کہ وہ ایک آدم و حوا کی اولاد ہیں اور اس لحاظ سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہمارے اندر ایسے دانشور اٹھیں، ہمارے لوگ آگے بڑھے، اور وہ اپنے مذہب کو اس مذہبی فکر سے نجات دلائیں جو بدقسمتی سے اس وقت پہلے انتہا پسندی کا باعث بنتی اور پھر دہشت گردی کو جنم دے دیتی۔ یہ بتائیے گا غامدی صاحب کہ اسلامی دنیا میں تو کچھ اس قسم کا کنسنسس لیڈرشپ نظر نہیں آتی۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ چلیں کیتھولکس میں پوپ ہیں جو ایک ریلیجس ڈکری دے سکتے ہیں، ہمارے ہاں جو امام کعبہ کے جس طرح کی بیانات آتے ہیں یا گفتگو آتی ہے وہ تو خود ہی بہت پسماندہ قسم کی جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے، جس میں عورتوں کی ڈرائیونگ سے لے کر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یہاں پہ مسلم لیڈرشپ تو ایگزسٹ نہیں کرتی ہے۔ مسلمان میں کوئی، ہمارے یہاں پوپ کا تو کوئی تصور ہے نہیں۔ حتمی بات کیسے کی جائے اور کیسے یہ ریزالو کیا جائے مسلم ورلڈ کی طرف سے؟ جس طرح کے خیالات کا پریزیڈنٹ اوباما نے جو ہے آج اظہار کیا ہے، ہماری طرف سے اس کا جواب جا کیسے سکتا ہے؟ ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں کوئی پوپ نہیں ہے، ورنہ شاید اس سے بڑی جنگ لڑنی پڑ جاتی جو کسی زمانے میں مغرب کو پاپائیت کے خلاف لڑنی پڑی تھی۔ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقے کو اگر باقی چیزیں پڑھنے کا شوق ہے، سیکھنے کا شوق ہے، تو مذہب کو جاننا بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ تو چند مہینوں کی چیز ہے جس میں آدمی ان تمام معاملات میں اچھا علم حاصل کر سکتا ہے، پھر پورے اعتماد کے ساتھ اس کو پیش کرے۔ ہمیں ہمارے پیغمبر نے نہ مولویوں کا گرو رکھا ہے، نہ کسی مذہبی طبقے کا رہین بنایا ہے۔ ہماری اپنی بدقسمتی ہے کہ ہم بعض چیزوں کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرا احساس یہ ہے کہ اصل میں یہ علم کا المیہ ہے۔ اگر آپ لوگ، میری طرح کے لوگ اور بہت سے لوگ اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ انہیں اپنے مذہب کو اتنا ضرور جاننا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اعتماد سے گفتگو کر سکیں، تو میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ ہم دنیا کے سامنے پیغام پہنچانے کی پوزیشن میں ہیں۔ اور اس وقت جو مذہبی لوگ انتہا پسندی کی تعلیم دے رہے ہیں یہ بالکل پیچھے چلے جائیں گے۔
اچھا غامدی صاحب یہ بتائیے، سر سید احمد کے دور سے ہمارے ہاں ہندوستان میں تو یہ بڑی بحث ہے کہ مدرسہ جو ہے اس کی تعلیم اہم ہے یا ماڈرن ایجوکیشن جو ہے وہ چل رہی ہے، اور باچا خان کی بھی پوری تحریک جو ہے وہ بھی اس کے ارد گرد گھومتی تھی. ہمیں لگ رہا ہے کہ ابھی تک ہم ریزالو نہیں کر پا رہے کہ ماڈرن ایجوکیشن کا کیا تصور ہے مدرسے کی تعلیم کے ساتھ. دیکھیے ایجوکیشن تو ہر حال میں جو آپ کا زمانہ ہے اس کی تعلیم ہونی چاہیے. مذہب ایک مضامین میں سے مضمون ہے. جس طرح آپ اپنے بچوں کو ریاضی پڑھاتے ہیں، سائنس پڑھاتے ہیں، مختلف زبانیں پڑھاتے ہیں، اسی طرح سے مسلمان بچوں کو ضروری مذہبی تعلیم دے دیتے ہیں. یعنی اس کے لیے کوئی الگ مدرسے بنانا، اس کے لیے الگ کوئی تعلیمی نظام بنانا، اس کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جدید ترین تعلیم اپنے بچوں کو دینی چاہیے اور انہیں وہ چیزیں پڑھانی چاہیے جن کے ساتھ وہ دنیا میں کھڑے ہو سکیں. اور دنیا میں علم ہی ہے کہ جو اس وقت قوموں کو کھڑا کر رہا ہے. وہ اگر جدید علوم سے واقف نہیں ہوں گے تو دنیا میں بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنے مذہب کو صحیح جگہ سے پیش نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے ہمیں تو جدید تعلیم ہی کی اصل ضرورت ہے. اس کے ساتھ جس طرح دنیا میں بہت سی زبانیں پڑھائی جاتی ہیں، بہت سے علوم پڑھائے جاتے ہیں، مذہبی علوم میں بھی ایک علم ہے جو پڑھا دیا جاتا ہے اور وہ بہت مختصر ہے. تھینک یو سو مچ. جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور جاوید احمد غامدی صاحب کہہ رہے تھے کہ 12 سال کی تعلیم یکساں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جس طرح سے آپ کسی اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں کسی سبجیکٹ میں، مذہب میں بھی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن 12 سال کی تعلیم جو ہے وہ یکساں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور اس ہفتے کا اختتام ہوتا ہے. اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے بڑی خبروں کے ساتھ، اور ان خبروں کے پیچھے کیا ہے وہ لے کے آپ کے ساتھ. بہت شکریہ.